فرشتہ ہوں جبریل، اور میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو اب وہ کہنے لگے کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو یحین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے لیے ایک مسئلہ ہی نہیں، تجھے نہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اب وہ حضرت مریم کی طرف بڑھے تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے، ڈر بھی رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی، ڈرو نہیں، لیکن پریشر ہے زبردست، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اوپر ایک تھا وہ کمرہ جس کو صرف سیڑھی سے اوپر جاتے تھے، جب نیچے اترتے تھے سیڑھی اتار دیتے تھے، تو کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو ایسے پیچھے پیچھے ہو رہی، ایسے ایسے ہو رہی، وہ آگے ہو رہا ہے، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ اب پیچھے ہٹتے 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 دیوار آ گئی، اور دیوار کے ساتھ لگ کے یوں کھڑی ہو گئی، اور پیچھے تو جا نہیں سکتی۔ تو جبریل آگے آئے، فنفخنا فیہ من روحنا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ٹچ نہیں کیا، یہاں سے پکڑا، فنفخ، ایک پھونک ماری، فحملتہ، حمل ٹھہرا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اسی وقت وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں گئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، اور اللہ نے روح القدس کی بشارت اور اللہ کا امر اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ فناداها من تحتها، اب جبریل پھر آئے، سامنے نہیں آئے، پیچھے سے کہا لا تحزنی کا جال ربک تحتک سریا، ڈرو نہیں، اللہ نے تیرے لیے چشمہ چلا دیا ہے، فہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا، کہنے کہ ڈرو نہیں، یہ تو اللہ نے دیکھو چشمہ ابھی تیرے لیے جاری کیا ہے، اس سے نہاؤ دھو، بچے کو نہلاؤ، اور یہ جو کھجور کا جو تنا تھا اوپر شاخیں نہیں تھیں تو اس پر تو کوئی پھل ہوتا نہیں، کہا ہلاؤ، حضرت مریم نے ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں نیچے آئیں، کہ لو کھجوریں کھاؤ اور موج کرو، فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا ہے، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آپ کے روزے میں خاموش رہنا روزے کا حصہ تھا، جیسے ہم لوگ قرآن بھول گئے، آپ بائبل بھول گئے، کوئی حساب ہے، تو آپ کے روزے میں خاموش رہنا بھی تھا۔ قدیم کتب کو مجھے کھنگالنے کا موقع ملا تو دو نمازیں، ایک فجر کی ایک عصر کی، چاہے آپ ناراض ہونے کے نہ آپ ہی کی کتاب سے بتا، فجر کی تھی اور عصر کی تھی، صرف اتوار نہیں تھا، تو آپ نے تو مختصر کر لیا، تو کہنے لگے ایسا کرو کہ اس کو ہلاؤ، انہیں ہلایا تو کھجوریں کا کھاؤ، کھا لی، کہ اب تم جاؤ، لوگ کہیں گے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا آج روزہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحمله، اور بچے کو گود میں لے کر آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا کبھی پیدائش ہو نوزائیدہ بچے سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطابت ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں، بھرپور جوان کی آواز میں، یروشلم کا پورا شہر سن رہا تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن، میں کتاب والا، میں برکت والا، وجعلنی نبیا، اور میں نبیا، ذالک عیسی ابن مریم،
میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بنیاد بنا گئے اس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا ہے آئے گا نہیں، ایک آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں، ایک جو ہے اس کو غنیمت جانے، اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے، اس سے آپ اچھے انسان بنیں گے۔ ہمایوں کیا کر رہا ہے اس سے میں گرنا شروع ہو جاؤں گا۔ میں کیا کر رہا ہوں جس کو ہمارے شاعر مشرق نے کہا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کانفرنسیں کرتے رہیں تو ہم ایسے ہی ہے جیسے ہم پانی میں مدھانے چلا رہے ہیں کہ کوئی مکھن نکل آوے، کوئی نہیں نکلنا، تھک ہی جاؤں گا۔ میری ذات سے کام شروع ہوگا، میں طارق جمیل، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے، میں نے رزق حلال کمانا ہے، میں نے اخلاق اچھے کرنے ہیں، میں نے درگزر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو۔ تو مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری اللہ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک سے اپنے عیب دیکھو۔ ہم نے دونوں فکس کر دی ہیں، لوگوں کی برائیاں دیکھنے پر خدا ہیں لوگ، شعر سننے والا، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر مولوی بیچارہ تو بڑا ہی روز حساب دیکھتا ہے، اے کی کیتا تھا، اے کی کیتا۔ تو خدا نہ بنے، خدا نہ بنے، عبد بنے، بندہ بنے۔ اور انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، نسل سے بڑا نہیں بنتا، انسان انسانی کردار سے بڑا بنتا ہے۔ اور انسانی کردار میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ سچائی ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ الفت و محبت ہے، وہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے، وہ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہمیں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہ ہاں ستائے جا، ہمیں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ہمایوں نے گالی دی، اب مجھے کیا کرنا ہے، اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، مجھے کیا کرنا ہے، اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ تو برائی کا جواب جیسے فرما رہے تھے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کو ہمارا قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، پھر آپ کا قد بڑا ہوگا۔ آپ کے آگے پیچھے گارڈ ہوں، آپ کے آگے پیچھے جھنڈے لہرا رہے ہوں، آپ کے پاس بہت بڑے کاروبار ہو، اس سے آپ مالدار بنے ہیں، اب آپ کا قد 6.5 فٹ ہو، اس سے آپ ہمایوں کی طرح لمبے ہوئے ہیں، اچھے انسان نہیں ہوئے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات والا ہوتا ہے، چاہے وہ 4 فٹ کا ہو، 3.5 فٹ کا ہو، اور اس کے پاس کھانے کو پیسہ بھی نہ ہو، روٹی بھی نہ ہو۔ انسانیت کی معراج ہے اس کی اپنی صفات۔ انسان قداور بنتا ہے صفات کے ساتھ، اور ان میں میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، 4 باتیں سیکھ لو۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 4 باتیں سیکھ لو، سب کچھ تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا۔ 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا،
کسی کو دھوکہ نہیں دینا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے بنا لو. عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. میرے نبی نے فرمایا جو کچھ آج مسلمان کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم بہت دور چلے گئے ہیں. اہل مذاہب جو جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم سے کوئی بھی لین دین کیا اس کا حق مار لیا، یا کوئی کام کروایا اس کا حق مار لیا، تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا میں وکیل بن کے آؤں گا. ہمارے نبی تو یہ تعلیم دے کر گئے. یہ بے گناہوں کو جلا کے جہاد کر رہے ہیں. چونکہ جہالت ہے، جہالت بہت بڑا عفریت ہے، بہت بڑا اژدہا ہے جو نگل جاتا ہے انسانوں کو. تو میرے عزیزوں، میں آپ کا اور ڈاکٹر پال بھٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اچھی سوچ پر آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا. آخر میں ایک حدیث یاد آ گئی ہے. ایک صحابی آئے، یہاں بیٹھے، آمین، یا رسول اللہ مت دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آ کے بیٹھا. یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا. یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. کوئی بڑا ہی جاندار بندہ آئی، وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. کہتا یا رسول اللہ مت دین. اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب کہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بولا تھا تو ایسے نہیں کرتے تھے. ہاں بھائی بولو. جیسے بھائی یہ بچہ مجھے بلائے تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں بھائی بولو. جب ہمارے نبی کو کوئی مخاطب کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، جی فرمائیے، ایسے. تو وہ پیچھے تھا تو آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑے، ہاں بھائی تم سمجھ کے داں گی. اس سے آپ نے فرمایا وہ تو کب سمجھے گا. وَهُوَ اللہ تغضب، دین یہ ہے کہ غصے کو پی جایا کر. میرا دین تو یہ سکھاتا ہے. تو ہم اپنی راہوں سے دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ بھولنا ہی بھول گئے کہ ہم کس راہ کے مسافر تھے اور کن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. آپ کے ساتھ حسن سلوک میری آخرت بنانے کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا میرے لیے ذخیرہ ہے. ہارون رشید کے جو طبیب تھے، شاہی طبیب بخت شروع، ایرانی اور پارسی، انہوں نے تو نہیں کہا سر لا دیو تو جنت چلے جاؤ. رواداری، محبت، انسانیت. انسان تو نام ہی ہمدردی کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا ہے. تو ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا کہ اپنی ذات سے شروع کریں. ہم اگر اندھیرے نہیں دور کر سکتے تو اپنے ذمے کی شمع جلا کے چلے جائیں. وہ کبوتر نے نا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ چونچ میں پانی دے کر ڈالا. کبوتر کو بھی پتا تھا آگ نہیں بجھے گی. مجھے بھی پتا ہے، میں 20-21 سال سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، محبت محبت محبت، اور کوئی خاص رزلٹ کوئی نہیں ہے. لیکن میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے چند قطرے کیا کریں گے، لیکن اس نے وہی گرا دیا. تو اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں ڈال دی. تو اب میں اپنے حصے کی، اگر میں اندھیرے دور نہیں کر سکتا تو میں اپنے حصے کی شمع تو جلا دوں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخور تو ہو سکوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اعلیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ آگے بڑھانے کا ذریعہ ہم سب کو بنائے، اور خاص طور پر ڈاکٹر پال صاحب کو اللہ بہت
اس کی ہمت دے، حوصلہ دے. انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. جو اس میں عاجز ناقص کر سکتا ہوں میں بھی کروں گا. آپ سب سے دعا کی درخواست.